میں جو صورتیں ہم نے سنی اس میں سورہ احزاب کا تعلق ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع ہیں، 73 آیتیں ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ، جماعت، لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اس مناسبت سے اس کو سورہ احزاب کہتے ہیں، اور چونکہ اس میں تمام کافر متحد ہو گئے تھے، یہودی، مشرکین مکہ، منافقین، یہ سارے متفق اور متحد ہو کر انہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ منورہ پر، تو اس لیے اس کو غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ اور اس غزوے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینے کے ارد گرد خندق کھودی تھی، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ آج بھی لوگ وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، خندق کے آثار موجود ہیں۔ تو خندق کھود کر اس کا دفاع کیا تھا، تو اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے، اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کی مائیں ہیں۔ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے، اس پردے کے کئی احکام، متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ حضرت زینب کے نکاح کا واقعہ بیان ہوا، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، جن پر اللہ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی۔ مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم وغیرہ اس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا، سورہ سبا ایک آیت کے علاوہ باقی مکیہ ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کے علاوہ مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 54 آیتیں ہیں۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا کے نام سے مشہور تھا، یعنی دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قعقاع ان کے نام سے مشہور ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اس چیز میں اور مزید یہ چیز اس میں بیان ہوئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں، جس قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت پر دلیل دی گئی کہ اللہ پاک قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا اور آسان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر اللہ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے، اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، مشرکین کی شبہات کا ازالہ کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں کا نبیوں کے ساتھ یہی رویہ رہا، یعنی وہ جھٹلاتے رہے، مالدار ہونے کی وجہ سے، فخر و غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، وہ انبیاء کرام کو جھٹلانا ہر زمانے میں مالدار لوگوں کا ایک معمول رہا۔ یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو کفار کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے، انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔
اس کے بعد سورہ الفاتح یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع ہیں، 45 آیتیں ہیں۔ فاتر کا مطلب بنانے والا، کریٹر، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں کا بنانے والا ہے، زمینوں کا بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ فاتر کہتے ہیں، اور اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے اس کی پہلی آیت میں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے۔ کفار مکہ کے حضور اور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان کے جھٹلانے والے، وہ سرکار کو جھٹلاتے تھے اور سرکار کے دل کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ نیکی دعوت قبول نہیں کرتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھو بھی شیطان کو۔ اللہ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا، نیک اعمال کیے، تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا۔ حضور کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا۔ یہ بتایا کہ جو کفر کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ یاسین شریف ہم نے سنی، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع ہیں، 83 آیتیں ہیں۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ ہے یاسین، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہے، قلب ہے، تو قرآن کا قلب جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ حضرت ماقل بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی ساری ضرورتیں اس دن پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے صبح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، سورہ یاسین پڑھ لیں، سن لیں روزانہ، پابندی سے پورا دن اچھا گزرے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، ریگولر روزانہ رات کو بھی سورہ یاسین پڑھے تو وہ شہادت کی موتوں سے نصیب ہوگی، یعنی اگر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ کی قدرت، وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اناد و دشمنی کرنے والا جس کی ایمان لانے کی امید نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ ایک بستی انطاکیہ، وہاں کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یک کے بعد دیگر رسولوں کو جھٹلایا اور رسولوں کا مذاق اڑایا، اور انہی رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے جو شخص آیا تو ان لوگوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے بتایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو پھر ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے، سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الصافات مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع ہیں، 182 آیتیں ہیں۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے، چونکہ سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس وجہ سے
اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ سے کوئی سوال کیا، اللہ پاک اس کا سوال پورا کر دے گا۔ جس طرح دیگر صورتیں مکی صورتوں میں اکثر بنیادی عقائد کے بیان پر زور دیا گیا، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا، اور اس میں مزید یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ صورت کی ابتدا میں صفے باندھنے والوں، جھڑک کر چلانے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، جو کہ آسمانوں، زمینوں، ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ عالم بالا میں نہیں جا سکتے تھے۔ پہلے شیطان فرشتوں کی باتیں سننے جاتے تھے، لیکن اب نہیں جا سکتے، ان کو مارا جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چنگاری ہمیں نظر بھی آتی ہے آسمان میں، جسے کہتے ہیں تارا ٹوٹا ہے، تو وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، جس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے جب باتیں سننے جاتا ہے۔ تو جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن عنقریب آنے والا ہے کہ جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح، ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور ان میں سے حضرت ابراہیم اور یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کفار کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔